فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی داستان، جو کہ ایک مستند داستان ہے اور جو تحریر کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 138، اور یہ داستان بیان کریں گے سید محمد حسین طباطبائی، 1321 قمری 1903 عیسوی۔ اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رحم وہی جگہ ہے جس میں بعد کے عالم میں آنے سے پہلے جنین شکل پاتا ہے۔ ناقص جنین وہ ہے جس کی رحم میں تشکیل کامل نہ ہو سکی ہو۔ رحم وہ مقام ہے جس میں لوگ بعد کے عالم کے لیے اپنی حقیقت کے اوزار اور وسائل زندگی بناتے ہیں۔ جب میں اپنی والدہ کے رحم میں حیات دنیا کے اوزار حاصل کرنے کے لیے ارتقا پا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور چہرہ شکل پا رہے تھے، میرے بے بدیل استاد سید علی قاضی دنیا کے رحم میں عالم برزخ اور اس سے بالاتر دنیاؤں میں پیدائش کے لیے ارتقا حاصل کر رہے تھے۔ مخلوقات کے خیال میں ان کی ولادت ایک بار ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ہر انسان کو بارہا متولد ہونا ہوتا ہے اور بہت سے ارحام ترک کرنے پڑتے ہیں، بالکل جیسے کسی بچے کے ہاتھ پاؤں اس کی ماں کے رحم میں نہ بن پائیں تو بعد کے عالم یعنی دنیا میں وہ تمام عمر لنگڑانے یا گھسیٹنے پر مجبور ہوتا ہے یا گھسٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رحم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت میں برزخ کے وسائل ایجاد نہ کرے تو وہ برزخ کی سرزمین میں اندھا اور بہرا ہوگا۔ سن 1321 ہجری قمری کے ذی الحجہ میں سید مرتضیٰ کشمیری کی وفات سے کچھ پہلے جب میری ولادت ہوئی اور میں ماں قبل دنیا سے چلنے والا مسافر تھا، اسی وقت میرے استاد برزخ کی حیرت انگیز سرزمین میں ایک کامل موجود بن چکے تھے۔ آخرکار زمانے کے ہاتھوں نے مجھے ان تک پہنچایا اور ان کے آسمانی وجود کا خوشۂ چین بنا دیا۔ خداوند اور اہل بیت علیہ السلام کے بعد میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی سے ہے۔ خداوند انسانوں کی پرورش بہت سے ارحام میں فرماتا ہے، جن میں پہلا ماں کا رحم ہے اور آخری اسماء و صفات کی بے کراں سرزمین چرخ روزگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھومے اور گھومتا رہے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک مرد اٹھ کر ملوکت کا مسافر بنے، جو کمر ہمت باندھے اور خود کو بھلا کر اہل آسمان اور افلاکیان کا ہم نفس بن جائے۔ طویل سالوں تک استقامت میں مجاہدت ضروری ہے تاکہ اسے سلطان حقیقت کی مملکت میں داخلے کی اجازت دی جائے اور لامحدودیت اور بے رنگ شراب سے سیراب کیا جائے، اور اس قوت اور وسیع ہمت اور اگر اس میں قوت اور وسیع ہمت ہو تو اسے دنیا میں پلٹا دیں تاکہ زمینی لوگوں کی دستگیری اور حقیقت کی جانب ان کی رہنمائی کرے۔ جو لوگ اپنی تہذیب میں مصروف ہیں، اگر وہ استقامت دکھائیں اور خود سے جنگ کو ترک نہ کر دیں تو بشریت کے لیے ایسے فوائد کے حامل ہو جاتے ہیں کہ
پرکار حقیقت کا دائرہ کبھی اس طرح کھینچا نہیں گیا ہے۔ میرے والدین کا تعلق تبریز سے تھا۔ میرا بچپن اپنے بھائی سید محمد حسن کے ساتھ یتیمی میں گزرا۔ میں نے اپنی ماں کو 5 سال اور والد کو 9 سال کی عمر میں کھو دیا، لیکن میرے ایک والد تھے جو میرے جسمانی والد کے صلب اور زمینی والدہ کے رحم میں قرار پانے سے پہلے عالم خلقت جیسی قدیم عمر کے حامل تھے اور ایجاد کون و مکان کی علت تھے۔ اب اس خاکی دنیا میں نجف نامی سرزمین نے جن کے جسم مطہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے دروس سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ میں نے پڑھائی کے لیے اپنے 4 سال الجھن و پریشانی میں گزار دیے۔ میں بدحواس تھا اور اپنے سینے پر حملہ ور غموں سے رنجیدہ۔ ایک دن میں نے درس چھوڑا اور ایک ٹیلے پر چلا گیا۔ وہاں خود کو خدا کے حوالے کیا اور اس سے کہا، موت یا فہم۔ اس کے بعد فوراً حصول کمال کے لیے خود میں ایک غیر معمولی شیفتگی اور بیتابی محسوس کی۔ اس دن سے لے کر مسلسل 17 سال تک میں نے کبھی تعلیم و تفکر میں تھکن یا دل سرد ہونے کا احساس نہیں کیا۔ میں نے دنیا کی خوبصورتی اور بدصورتی کو بھلا دیا اور حوادث کے تلخ و شیریں کو یکساں سمجھا کرتا تھا۔ اہل علم کے سوا دوسروں کے ساتھ معاشرت کی بساط پوری طرح لپیٹ دی اور کھانے پینے، سونے اور زندگی کے دوسرے تقاضوں میں کم ترین ضروریات پر قناعت کر لی اور باقی وقت مطالعے کو دے دیا۔ میرے راستے کا ساتھی میرا بھائی تھا اور طریقت میں میرے استاد سید علی قاضی۔ میں بہت سی راتوں کو طلوع آفتاب تک مطالعہ کرتا۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی تو جیسے بھی ہو اسے حل کرتا تھا اور اس درس کی مشکلات اور سوالات کو کبھی بھی استاد کے سامنے نہیں لے جاتا تھا۔ یہ ایک کرامت تھی جو خداوند نے مجھے عنایت فرمائی تھی اور میری عمر کے آخر میں تفسیر المیزان کو میرے سینے پر جاری فرمایا اور اسے تحریر کرنے کی توفیق کو میری روزی قرار دیا۔ ایک رحم سے میں دوسری سرزمین کا مسافر بنا اور ایک عالم کے بعد دوسرے کی جانب رخت سفر باندھ لیا، یہاں تک کہ اس درخشاں گوہر تک پہنچا جس کی طرف میرے استاد نے میری رہنمائی کی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام اور نجف کے لیے شیفتگی میری ذات میں اس قدر جگمگا گئی کہ میرے وجود میں زمانے کا پس و پیش نابود ہو گیا اور میں لامکان اور لازمان حقائق کا ہم نشین بن گیا۔ میرے سفر کی داستان اس مرد کے نقش قدم پر چلنے سے عبارت تھی جو تبریز سے عازم نجف ہوا تھا۔ میں بھی اسی حقیقت کی تلاش میں اس عجائب بھرے دیار کا مسافر ہوا تھا اور آخرکار ایک دن ان کا گرم اور پدرانہ ہاتھ میری سرنوشت کی پیشانی پر آیا اور میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کے سامنے اسے اپنے کندھوں پر محسوس کیا۔ حسینوں کی محبت سب سے دل و دین لے گئی، رخ شطرنج وہ نہ لے جا سکا جو حسین چہرہ لے گیا۔ یہ نہ سمجھو کہ مجنوں خود سے مجنوں ہو گیا، مچھلی سے اس کے ستارے تک لیلا کی کشش لے گئی۔ میں نے سرچشمہ خورشید تک خود سے راہ نہیں پائی، میں ایک ذرہ تھا جسے تیری محبت نے بلند کر دیا۔ میں سیلاب میں بہنے والا ایک بے سر و پا تنکا ہوں، وہ جا ہی رہا تھا مجھے بھی بیچ سمندر میں لے گیا۔ وہ جا ہی رہا تھا مجھے بھی بیچ سمندر میں لے گیا۔ جام صہبا کہاں سے اور کس کے ہاتھ میں تھا، جو اس بزم میں گھوما وہ دل شیدا لے گیا۔ تمہارا خم ابرو تھا اور تمہارے آسمان کا فرش تھا کہ ایک جلوے سے میرا نام و نشان سب لے گیا۔ تم نے خود ہی ہمیں محبت سکھائی اور خود ہی جلا ڈالا۔ تم نے خود ہی ہمیں محبت سکھائی اور خود ہی جلا ڈالا اس روشن چہرے سے جو ہمارا قرار لے گیا۔ سبھی دوست تیرے راستے میں تھے مگر تمہارے خم ابرو نے مجھے دیکھا اور مجھ سے ہوش لے اڑا۔ سبھی دل باختہ اور ہراساں تھے کہ تیرا غم
سب کو پیچھے چھوڑ کر مجھے تنہا لے گیا۔ صفحہ نمبر 142 ہے اور داستان بیان کر رہی ہیں رخشندہ سادات۔ 1323 قمری 1905 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تمام شہر سیاہپوش کر دیا گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ سید مرتضیٰ کشمیری 55 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ شہر کے تمام بازار بند تھے اور لوگ ایک بزرگ مرد کے سوگ میں عزادار تھے۔ میرا چھوٹا سا گھر بھی اس مصیبت میں غمزدہ تھا، اور میرے بچوں کے والد جو تقریباً 40 سال کے تھے اس نئے غم کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گویا ان کی روح بزرگ تر ہو گئی تھی۔ اب حوادث کا اثر ان پر کم تر ہوتا تھا۔ وہ صابر تھے اور ان کے غم بہت کم ظاہر ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی تو میری روح کو سکون مل جاتا تھا۔ بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں اور اپنے والد کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ سید مہدی نے بھی آہستہ آہستہ جان پکڑ لی تھی اور چلنے لگا تھا۔ وہ پورا گھر اپنے سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ سید علی اور تبریز میں میرے بھائی کے درمیان بہت سے خطوط کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ میرے اصرار پر وہ میرے بھائی کو خط لکھتے اور کہتے آپ کی بہن اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس رقم سے حج کر سکیں، نیز اس شہر میں اپنی زندگی کچھ بہتر بنائیں۔ لیکن معلوم نہیں تبریز میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ میرے بھائی والد کے اموال میرے ہاتھ میں نہیں پہنچاتے تھے۔ سید علی کو بہت سے مسائل لاحق تھے، جہاں تک ان سے بن پڑا نجف کے طلباء کے لیے اپنی آبرو سے خرچ کرتے تاکہ ایران سے پیسے بھیجے جائیں، جن سے نجف کے طلباء کے لیے روٹی کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہ کافی عرصے تک روٹیاں تقسیم کرنے اور انہیں نجف کے ترک طلباء تک پہنچانے میں مصروف رہے۔ یہ ذمہ داری اس زمانے میں مرجع تقلید پر عائد ہوتی تھی، لیکن سید علی نے نہایت دلسوزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھایا ہوا تھا اور طلباء کی ناداری اور بھوک برطرف کیا کرتے تھے۔ ہماری اپنی زندگی بھی جیسے تیسے بسر ہو رہی تھی۔ کبھی روٹیوں میں سے ہمارا اپنا حصہ بھی گھر نہیں پہنچ پاتا اور غربت کے باعث بچوں پر سخت دباؤ آ جاتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ میرا دل اسی طرح مکہ و مدینہ اور شرعی فریضہ ادا کرنے کی خاطر تڑپتا تھا۔ میں جو کہ تبریز کے سب سے بڑے دولت مند زمیندار کی بیٹی تھی، مجھے ایک چھوٹے سے گھر کے گوشے میں اپنی روٹی کے حصے کا انتظار کرنا ہوتا تھا کہ وہ بھی پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن ایک حقیقت میرے دل میں روشن تھی کہ ان سختیوں پر صبر کا اجر مولا موحدین علیہ السلام کی بارگاہ میں گم نہیں ہوگا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ امیر المومنین جس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کا زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ سید علی نے یہ روایت بارہا مجھے سنائی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہم پیغمبر کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے وہ اپنے لیے فقر کا لباس تیار کر لے، یعنی فقیری کا لباس تیار کر لے۔ یہ وہ راستہ تھا کہ جس پر سید علی کو چلنا تھا اور میں ان کی حامی تھی۔ انہیں یہ بار اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا اور مجھے ان کا ساتھ دینا تھا۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا درد ہو سکتا تھا کہ اس کے بیوی بچے رات کو بھوکے سوئیں۔ ایسا مرد جو کہ غیور ہو، یہ رنج سے برباد کر دیتا ہے اور اس کے وجود کا ہر بند درد بھی بھر جاتا ہے۔ میں کبھی اس کمر شکن درد کو سید علی کی آنکھوں میں جھلکتا دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ میں تبریز کے اکابرین میں سے ایک کی بیٹی ہوں۔ وہ بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی روح قوی ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ اب کوئی چیز انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ زمانے کا سلسلہ ان کے سامنے ایسے دریا کی مانند ہو چکا تھا جس میں کوئی نئی بات نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے شانوں پر وہ تجربہ اٹھائے ہوئے تھے جس کا کئی سال پہلے کوئی نشان تک نہیں تھا۔ میرے اصرار پر اور زیادہ محکم قلم کے ساتھ انہوں نے میری رقم تبریز میں میرے بھائی سے طلب کی
اور میری خاطر میرے حق کو چھوڑا نہیں۔ انہوں نے میرے بھائی کو لکھا تھا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ارادت مندوں میں سے ہوں، لیکن الویہ کا اصرار ہے کہ ان کی املاک بیچ دی جائیں تاکہ وہ حج پر جا سکیں اور انہیں دنیا کو یہودیوں کے دین پر ترک نہ کرنا پڑے۔ میں نے بھی جواب کے انتظار میں امور کو مولا علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا اور خود صبور تھی، لیکن بچے اب بڑے ہو گئے تھے اور زندگی اور ناداری کا مطلب سمجھتے تھے۔ اپنے والد سے محبت کرتے تھے، لیکن بھوک اور ناداری اور تیل اور کوئلے سے آری ٹھنڈے گھر کی وجہ سے بھی وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ شارع توسی پر ختم ہونے والی شہر کی دیوار کے نزدیک چھوٹا سا گھر، جس کی چھت سے وادی السلام کا وسیع منظر اور وہ لوگ دکھائی دیتے جو خاک کے سینے پر آرام کر رہے تھے۔ ہندی طلباء کا مدرسہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ سید مرتضیٰ کشمیری اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہیں، اور ہم بھی اس مدرسے کے نزدیک ہی رہتے تھے۔ ہمارے گھر کا ہندی طلباء کے مدرسے سے فاصلہ بہت کم تھا، اگرچہ ریاضتوں اور تنہائیوں کی خاطر سید مرتضیٰ کے پاس حرم مطہر کا ایک بالائی حجرہ بھی تھا جہاں وہ زیادہ تر وقت رہا کرتے تھے۔ جب سید مرتضیٰ دنیا سے گئے تو ہماری داستان زندگی بھی بدل گئی۔ سید علی مولائے محی الدین کے انوار کی چمک اپنے نئے استاد میں تلاش کرتے تھے، جن کا نام سید احمد کربلائی تھا۔ وہ موقع کے منتظر تھے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ جیسا کہ وہ بتاتے تھے، سید احمد ایک الہی اور ربانی مرد تھے جو فقہ اور عرفان میں شہرۂ آفاق ہو چکے تھے۔ میں نے سید علی سے کہا، تم تو سید احمد کربلائی کی تلاش میں ہو، مجھے اور بچوں کو بھی کربلا لے چلو۔ میرے خیال میں سید احمد کربلا میں رہتے تھے۔ سید علی نے ہنستے ہوئے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیں کربلا لے جائیں گے۔ وہ خود بھی سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی شدت سے آرزومند تھے۔ سید مرتضیٰ کی وفات وجہ بنی کہ وہ ہمیں ان کے مزار پر لے چلے۔ سید مرتضیٰ کو ملا حسین قلی ہمدانی کے برابر ایک حجرے میں دفن کیا گیا تھا، جو کہ سید الشہداء علیہ السلام کے سر مطہر کے سامنے واقع تھا۔ سید علی نے کسی اور کے حوالے سے بتایا، جب لوگوں نے سید مرتضیٰ کو ان کے مرض کی شدت کے باعث بغداد لے جانا چاہا تو انہیں ایک تخت پر لٹا دیا گیا تاکہ زیادہ حرکت کی وجہ سے ان کا مرض بڑھنے نہ پائے۔ سید مرتضیٰ نے درخواست کی کہ بغداد جانے سے پہلے انہیں حرم لے جایا جائے۔ جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم پر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بات کر رہے ہیں جیسے کوئی ان کے سامنے موجود ہو۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ سید مرتضیٰ کسی بات پر اصرار کر رہے ہیں، لیکن سامنے سے جواب منفی میں آ رہا ہے۔ کچھ دیر اصرار اور انکار کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بغداد جانے کے وقت جب کسی نے ان سے پوچھا، جناب سید آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، میں امیر المومنین علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا اور ان سے درخواست کر رہا تھا کہ اجازت دیں کہ ان کے قریب دفنایا جاؤں، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ وہ اپنی جگہ پر درست تھے۔ شہنشاہ ولایت کے کسی عاشق کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے مزار کے برابر میں دفن ہو۔ میں نے بھی خدا سے چاہا کہ ان کی قبر کے ساتھ دفن ہونے کو میری روزی قرار دے، لیکن جب بھی یہ یاد آیا کہ وہ تو تیل اور آٹے میں الجھے ہوئے ہیں، یہ فکر ذہن سے نکل گئی۔ کافی بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بارگاہ الہی میں کوئی چیز گم یا کوئی درخواست مسترد نہیں ہوتی ہے، تاہم ممکن ہے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہو۔ آخرکار سید مرتضیٰ کشمیری کو بغداد لے جایا گیا اور ناکام علاج کے بعد انہیں کربلا روانہ کر دیا گیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ انہیں نجف واپس لے جائیں، لیکن وبا کی مصیبت نے عراق کے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہروں میں داخلے کے تمام راستے پولیس نے بند کر دیے تھے۔ کربلا میں بیمارستان میں داخل ہونے سے پہلے گویا سید مرتضیٰ اپنی تقدیر سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر معذرت خواہی کے ساتھ کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ یہ انگوٹھی مجھے غسل دینے والے کے لیے باعث تکلیف نہ بن جائے۔ انہوں نے کربلا میں اپنے شاگردوں اور مریدوں کی گریہ کناں اور حسرت زدہ آنکھوں کے سامنے اپنے مظلوم ارباب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نزدیک عالم دنیا سے سفر کیا۔ سید مرتضیٰ کربلا اور اپنے مظلوم ارباب
اب عبداللہ الحسین کے پاس سے دنیا سے رخصت ہوئے اور باب زینبیہ کے تیسرے حجرے بنام حجرہ قابلیہ میں ملا حسین قلی ہمدانی کے برابر سپرد خاک کیے گئے۔ اسی سے سید مرتضیٰ کا مقام ولا معلوم ہوتا ہے اور وہ حکمت آشکار ہوتی ہے جس کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے نجف میں ان کی تدفین کی مخالفت فرمائی تھی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وبا ختم ہو جائے تاکہ ہم سید الشہداء علیہم السلام کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ بہت سے طلباء بدھ کی شبوں کو نہر فرات سے پیدل عازم کربلا ہوتے اور جمعے کی صبح واپس آ جاتے تھے۔ سید علی نے بھی بارہا یہی کیا تھا، لیکن مجھے بھی دل میں اپنے جد کی زیارت کی طلب تھی۔ ان سالوں میں چند مرتبہ سید علی نے تانگا کرائے پر لیا تھا اور میں ان کے ساتھ سالار شہیداں کے قدم چومنے اور قمر منیر بنی ہاشم کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ زمانہ گزر رہا تھا اور معاشی صورتحال سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اطمینان قلبی، باطنی سکون اور نور جسے امیر المومنین علیہ السلام نے میرے قلب میں روشن کیا تھا، ان سب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے بھائی کا خط مجھ تک پہنچا جس میں انہوں نے ہمارے حج کے لیے جائیداد کی فروخت کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا رقم انہوں نے نجف اشرف ارسال کر دی ہے۔ اس خط کا ملنا میری زندگی کے نہ ختم ہونے والے سفر کا آغاز تھا۔ صفحہ نمبر 147 ہے اور سید جمال الدین گل پائگانی داستان بیان کر رہے ہیں 1324 قمری 1906 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جنازے کو تابوت سے نکال کر زمین پر رکھ دیا گیا۔ موسم انتہائی سرد اور برفانی تھا۔ میں تخت فولاد کے قبرستان کے بیچ ایک تاریک مقبرے میں آخوند کاشی اور جہانگیر قشقائی کے حکم پر ذکر و فکر میں مشغول تھا۔ میں زیادہ تر جمعرات اور جمعے کو اصفہان کے تخت فولاد جایا کرتا تھا اور مردوں کے احوال اور انسان کے انجام کے بارے میں تفکر کیا کرتا تھا۔ جس رومال میں کچھ خوراک تھی اس میں سے میں نے کھانے کی غرض سے کچھ نکالا تاکہ اپنی شبانہ عبادتیں انجام دے سکوں۔ مقبرے کے منتظم نے جنازہ وصول کیا اور اس کے قریب قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مدھم تیل والے چراغ نے مقبرے کے کمرے کو روشن کر دیا تھا اور گوشہ و کنار کی جھریوں سے داخل ہونے والی برف کی ٹھنڈ ہڈیوں میں کپ کپاہٹ کر رہی تھی۔ میں نے ایک لقمہ لیا اور اسے منہ میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ دیکھا عذاب کے فرشتے عقل کو زائل کر دینے والی دہشتناک ہیبت کے ساتھ مقبرے میں آ گئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے اور میت کے سر و صورت پر ایسے مار رہے تھے کہ اس کی فلک شگاف فریادوں سے یہ عظیم قبرستان گویا لرز رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کس گناہ میں مبتلا تھا کہ ذرہ برابر نرمی کے بغیر یوں اسے آگ میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ شاید ظالم حکمرانوں میں سے رہا ہو۔ یہ سب کچھ دنیا کے باطنی عالم میں پیش آ رہا تھا۔ قاری قرآن سکون سے جنازے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اسے پیش آنے والی صورتحال کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ میں شدید خوف اور کپاہٹ کے عالم میں اس کی چیخ و پکار سن کر حواس کھو بیٹھا۔ میرا جسم شدت سے کانپ رہا تھا اور میں نے جتنا بھی قاری کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ میں باہر نکل سکوں، اس نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی، جیسے میری آواز کو تالا لگا دیا گیا ہو۔ آخرکار ہزاروں مشکلوں سے میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے باہر جانا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا جناب موسم سرد ہے، برف باری ہو رہی ہے اور راستہ بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ آپ کو چیر پاڑ دیں گے۔ اسے میرے حال کی ہرگز خبر نہیں تھی۔ جب میں مایوس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وہ میری حالت نہیں سمجھ پا رہا ہے تو میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے مقبرے کے دروازے تک پہنچایا اور اسے کھولا۔ اگرچہ اصفہان تک زیادہ فاصلہ نہیں تھا، میں نے خود کو بہت مشکل سے اپنے حجرے تک پہنچایا اور اس دوران خوف کی شدت اور وحشت کے غلبے سے کئی مرتبہ زمین پر گرا۔
اس مکاشفے کے بعد ہفتے بھر میں اپنے حجرے میں بیمار و بے حال پڑا رہا اور اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا بھی مشکل تھا۔ وہاں مجھے استاد کے کردار اور سیر و سلوک میں ان کی مہر و محبت کا پتہ چلا۔ جہانگیر خاں قشقائی اور آخوند کاشی اگرچہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین اور کم نظیر ترین علماء میں سے تھے اور میرے لیے دوا لاتے اور مسلسل میری دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ میں جہانگیر خاں کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں کہ انگیٹھی پر میرے لیے کباب تیار کرتے اور لقمہ بنا کر زبردستی مجھے کھلاتے تھے۔ انہوں نے میرا خیال رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد مجھ میں قوت آئی اور میں اپنی پہلی والی حالت پر واپس آ گیا۔ طریقت میں استاد کا ہونا ایک ضروری شرط ہے، جس کی اہمیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، خاص طور پر اگر استاد دل سوز ہو اور اپنے شاگرد کے احوال پر مکمل احاطہ رکھتا ہو۔ مجھے اصفہان سے نجف آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور میرا حال کسی عالم ربانی کی جستجو میں تھا، جن کی زیر نظر میں سلوک اللہ انجام دے سکوں۔ میں تقریباً 2 سال تک سید مرتضیٰ کشمیری کی خدمت میں رہا، لیکن ان اواخر میں ایک سخت مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، لہٰذا عملی طور پر ان سے استفادہ کرنا اور اپنی طلب کے مطابق ان سے نزدیک ہونا ممکن نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی ملا حسین قلی کے الہی وسیع شیخ محمد بہاری سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی طبیبوں کے مشورے اور اپنی مزاجی مشکلات کے باعث نجف اشرف کو ترک کر چکے تھے۔ سید مرتضیٰ کشمیری کی ناگہانی رحلت نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے نجف آئے 2 سال ہو گئے تھے اور میری عمر تقریباً 26 سال تھی۔ میں ایک الہی مرد کی تلاش میں تھا جس سے رابطہ کر رکھوں کہ آہستہ آہستہ آیت اللہ شیخ علی محمد نجف آبادی سے میرے روابط کا آغاز ہوا۔ وہ ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے تھے اور نجف کے ایک مدرسے کے حجرے میں مقیم تھے۔ وہ ہمیشہ باوضو اور باطہارت رہا کرتے تھے، سال کے چند دنوں کے علاوہ باقی ایام میں روزے رکھتے اور ان کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی۔ میں نے ایک قابل ذکر مدت ان کی تعلیمات کے تحت بسر کی۔ میں مخصوص ایام میں مسجد سہلا جاتا اور ان کے دستورات پر عمل کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جو کچھ واقعہ ہوا اس نے میری زندگی کا دھارا بالکل تبدیل کر دیا۔ مسجد سہلا کی سحر میں ایک نسیم چلتی ہے جو برت کر ہی سمجھ میں آتی ہے، آسمانی خوشبو کی حامل لطیف ہوا جو انسان کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اگر تاریک شبوں میں انسان کا قلب روشن ہو اور وہ دیکھنے والوں میں سے ہو تو اس سرزمین کا نور زمین کے درخشاں ترین نقاط میں سے ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں دستورات پر عمل کرنے کے لیے مسجد سہلا جاتا اور وہاں رت جگہ کیا کرتا۔ اس رات میں نے نماز مغرب اور عشاء ادا کی اور اس کے بعد اپنے استاد شیخ علی محمد نجف آبادی کے دستور کے مطابق مسجد کے بارے میں وارد اعمال میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تو اپنی طاقت بحال کرنے کے لیے میں نے اپنا رومال نکالا تاکہ کچھ کھا لوں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک مناجات اور دردناک نالے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اس سراسر تاریک مسجد میں میرے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا اور یہ آواز شمال کی جانب سے مقام مطہر حضرت مہدی علیہ السلام کے سامنے مسجد کی دیوار کے پاس سے آ رہی تھی۔ عربی اور فارسی اشعار کو اس قدر پرکشش اور جاذب انداز میں سوز و گداز کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا کہ اس کے پرجوش احوال کی آگ نے میرے خیال کی ڈور اچک لی اور میں اپنے وظائف بھول گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا عالیۃ المضامین کی دعا کو سوز و گداز سے پڑھ رہا تھا، اور جب اس عبارت تک پہنچتا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا یا حجت ابن الحسن، خدا رحمت فرمائے آپ پر، آپ کی روح پر اور آپ کے بدن پر، اور آپ خدا کے حضور میرا وسیلہ اور اس کی طرف میرا ذریعہ ہیں، اور مجھے آپ کی محبت میں آرزو کا حق پہنچتا ہے، پس خدائے بلند و برتر کے یہاں میری سفارشی بنے، میری یہ داستان اس تک پہنچائیے۔
تاکہ وہ مجھے اس جگہ سے تمام حاجتوں اور مرادوں میں کامیاب کر کے وطن پلٹائے اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ۔ تو وہ عشق کے ایسے آتش فشاں میں تبدیل ہو گئے کہ میں اپنا لقمہ بھول گیا۔ غذا کا رومال میرے سامنے کھلا ہوا تھا اور میں حیرت سے اشتیاق اور عشق کی اس شعلہ ور آگ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ میں کچھ کھا سکا، نہ سو سکا، اور نہ ہی اپنی نماز شب دعا یا ذکر و فکر پر توجہ دے سکا۔ گویا میرا قلب اس مرد کی مناجات اور آسمانی کشش کے ہاتھوں تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ کبھی گریا کرتے اور کبھی خاموش اور پرسکون ہو جاتے۔ جب بھی پڑھنا شروع کرتے چند قدم آگے آ جاتے اور اذان صبح کے وقت انہوں نے قطب عالم میں امکان اجل اللہ تعالیٰ فرج کے مقام مطہر کے مد مقابل آ کر طویل اور دل خراش گریا کرنے کے بعد پرجوش سینے اور جھلسے ہوئے جگر نیز اس لہن کے ساتھ جس سے عاشقی کا سوزناک ترنم ہویدا تھا، امام اثر کے مقدس بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے: ہم اس دروازے پر دولت اور مرتبے کے لیے نہیں آئے ہیں، حادثہ کے ہاتھوں ہم اس جگہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہم منزل عشق کے مسافر ہیں اور عدم کی سرحد سے وجود کے ملک تک یہ سب راستے طے کر کے آئے ہیں۔ ہم نے تیرے رخسار کا سبزہ دیکھا اور بہشت کے باغ سے ہم اس مہر گیاں کی طلب میں آئے ہیں، ایسے خزانے کے ہوتے ہوئے جس کی خزانچی جبرائیل ہیں۔ ہم بھیک مانگنے خانہ شاہ کے در پر آئے ہیں۔ اے توفیق کی کشتی، تیری بردباری کا لنگر کہاں ہے کہ ہم اس بحر کرم میں گناہوں میں غرق آئے ہیں۔ اے خطا کو چھپانے والے بادل، آبرو جاری ہے برس جا، کیونکہ ہم سیاہ نامہ اعمال لے کر آئے ہیں۔ اے حافظ، اس اونی گڈری کو پھینک دے، کیونکہ ہم قافلے کے پیچھے پیچھے آتش آہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کوئی آگ پر پانی ڈال دے اور وہ خاموش ہوئے اور کچھ نہ کہا۔ پھر تاریکی میں چند رکعت نماز ادا کی اور صبح ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے شاندار سکون کے ساتھ اٹھے اور نماز صبح پڑھ کر تعقیبات میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک فکر و ذکر میں مشغول رہے۔ پھر وہ اٹھے، مسجد سے نکل گئے۔ اس دوران میں اپنا سب کام چھوڑ کر حیران اور محبوط اس آسمانی شخصیت کو دیکھ رہا تھا۔ مسجد سے نکلتے وقت میں مسجد کے شرقی ضلع میں واقع خدام کے دفتر تک گیا اور خدام مسجد کے انچارج سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں، وہ سید احمد کربلائی ہیں، جو بعض شبوں میں جب مسجد خالی ہو تو یہاں آتے ہیں اور ان کے یہی احوال ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں۔ میں دل و جان سے ان کا فرفتہ ہو گیا اور میری تمام فکر ان کی سوزناک عشق کی جانب مبذول ہو چکی تھی اور لگتا تھا کہ میرا قلب ان کے اختیار میں ہو۔ میں نجف اشرف واپس ہوا اور سید احمد کا سارا ماجرا اپنے استاد شیخ علی محمد نجف آبادی کے گوش گزار کیا۔ وہ اٹھے اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے پوچھا، جناب شیخ ہمیں کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اپنے چہرے پر طاری سنجیدگی کے ساتھ اور جیسے امانت واپس کرنے کے خیال سے بہت خوش ہوں کہا، میرے پیچھے آؤ۔ ہم نجف کی گلیوں کے پیچ و خم سے گزرے اور قصابوں اور دودھ بیچنے والوں کے پاس سے ہوتے ہوئے ایک گھر کے سامنے پہنچے جس کا لکڑی کا دروازہ خستہ حالت میں تھا۔ شیخ علی محمد نے دروازے پر دستک دی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ پراسرار مرد جن کا چہرہ گریہ کی شدت اور شب بیداری کے باعث خورشید کی مانند دمک رہا تھا، گھنی داڑھی، درمیانہ قد اور اپنے ہونٹوں پر موجود اس ہنسی کے ساتھ جس کا کوئی تعلق گزشتہ شب کے سوزناک اور آتشی ماحول سے نہیں تھا، ہمارے سامنے آ گئے۔ شیخ علی محمد نے نہایت محبت سے ملا حسین قلی کے حضور اپنے دیرینہ ساتھی شاگرد کو گلے لگایا اور کہا، السلام علیکم جناب سید احمد۔ سید احمد نے شیخ علی محمد کو زور سے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے مجھ پر نظر ڈالی اور کہا، شیخ علی عزیز کو سلام، فقیروں کو یاد کیا ہے؟ شیخ علی محمد نے سید احمد کی پیشانی چومی اور مجھے دیکھ کر کہا، میرے ہاتھ میں ایک امانت تھی جسے آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ سید احمد جو گویا اس بات سے واقف تھے مسکرائے اور کہا، کون سی امانت؟
شیخ علی نے میرا ہاتھ آہستہ سے پکڑا اور اسے سید احمد کے ہاتھ کی جانب بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ انہیں تھما کر شیخ علی نے کہا، اب سے اخلاق اور عرفان میں تمہارے استاد میرے بھائی سید احمد کربلائی ہیں، جو کہ ملا حسین قلی ہمدانی کے دیرینہ شاگردوں میں سے ہیں۔ تم ان سے دستور حاصل کرو اور پیروی کرو۔ اس ہرن کی مانند جو شکاری کے جال میں پھنس چکا ہو۔ میرا دل سید احمد کے قبضے میں تھا۔ سید نے شیخ علی محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں اپنے پرانے دوست کا اطاعت گزار ہوں۔ اگر آپ اسی کو مصلحت جانتے ہیں تو میں اس جوان کی خدمت میں رہوں گا۔ جیسے اچانک مجھے پوری دنیا مل گئی ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے جسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ سید احمد میرے احوال سے باخبر تھے۔ انہوں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ شیخ علی کو دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیے۔ شیخانہ نے چائے تیار ہے اور ایک مہمان بھی کمرے میں موجود ہے۔ شیخ علی جو پہلے سے کہیں پہنچنے کا وعدہ کر چکے تھے، انہوں نے کہا، سید احمد سے معذرت چاہیے، اور دوبارہ پرجوش انداز میں انہیں گلے لگا کر کہا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ یہی دیدار ایک توفیق تھی میری جوانی کی رفیق۔ سید احمد نے مہر و محبت سے ان کا ہاتھ دبایا اور دونوں اساتذہ نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اب میں رہ گیا اور سید احمد۔ سید احمد نے ہنستے ہوئے کہا، سید جوان، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا ارادت مند سید جمال الدین ہوں۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ سید جمال الدین، میرا تعلق گل پائگان سے ہے جناب سید۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ آپ کا احسان ہے جناب سید۔ سید احمد نے دروازہ کھولا اور کہا، اندر تشریف لے چلیے۔ میں نے خود پر چھا جانے والی شرم پر بے اعتنائی اختیار کی اور کہا، کہیں میں زحمت کا باعث نہ بنوں جناب سید۔ آپ باعث رحمت ہیں سید عزیز۔ ایک اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، میں ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور گرمجوشی سے مجھے گھر میں داخل کر دیا۔ اس گھر میں میرا داخل ہونا ایسا ہی تھا جیسے ان عوالم میں داخل ہو گیا ہوں جن سے پہلے بے خبر تھا۔ میں اس گھر میں قدم رکھ رہا تھا جس کے مالک نجف اشرف میں طریقہ معرفت النفس کے سر برآوردہ ترین استاد تھے، اور ساتھ ہی ایسے حکیم، فقیہ اور عارف تھے جن کی مثال زمانے میں کم ملتی ہے۔ اس گرم جوشی، ملنے کی حلاوت اور وہ محبت جس نے ان کی جان کو شہد جیسا شیریں بنا دیا تھا، سب نے میرے وجود کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وہ ایسے استاد تھے جنہیں اپنے شاگرد کے احوال سے آگاہی، عوالم نفس میں اسے داخل کرنے کا طریقہ، وہاں سے اسے آگے بڑھانے اور توحیدی منازل تک سالک کو پہنچانے میں ید طولہ حاصل تھا، جو کم نظیر تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سید احمد نے میری رہنمائی ایک چھوٹے کمرے تک کی جو صحن کے سامنے تھا۔ انہوں نے دستک دی اور کہا، آقا سید علی، یا اللہ، مہمان آئے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا اور اپنے سامنے ایک طالب علم کو پایا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ جس چیز نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے متوجہ کیا تھا، وہ دم کی ہوئی چائے کی خوشبو تھی جو تیل کے چراغ پر کھول رہی تھی۔ سید علی احترام سے کھڑے ہوئے اور مخصوص نجابت سے کہا، السلام علیکم۔ کتنا دل نشین چہرہ اور رواں روح تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک طرف ہوئے اور اگرچہ خود سید تھے، مجھ سے کچھ بڑے بھی مجھے احترام سے اپنی جگہ بٹھایا، اور جب سید احمد کربلائی نے بیٹھنے کی اجازت دی تو میرے برابر زمین پر بیٹھ گئے۔ سید احمد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے میری جانب اشارہ کیا اور کہا، آقا سید علی، یہ سید جمال الدین اہل گل پائگان ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی رہیں گے۔ سید علی نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور احترام میں اپنی جگہ سے کچھ اٹھ کر بولے، اہلاً و سہلاً آقا سید جمال الدین، خوش آمدید۔ سید احمد نے سید علی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا اور مجھ سے کہا، یہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں، اہل تبریز، اور 2 سال سے ہم ان کی خدمت میں ہیں۔ سید علی نے مسکرا کر کہا، جناب استاد، خدمت ہماری جانب سے ہے اور آپ کے محضر تک رسائی وہ توفیق ہے جو ہمارے شامل حال ہوئی ہے۔
میں نے اپنا سر احتراماً سید علی کی جانب خم کیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد ایسے مستقبل کا حامل ہوگا کہ عرفان شیعی کی مملکت کا بادشاہ اور درگاہ ولایت کے اہم ترین اور سربرآوردہ ترین خادموں میں شامل ہوگا۔ سید احمد کربلائی کے ہاتھ سے دم ہونے والی چائے کی خوشبو نے وہ بھی نجف اشرف اور 2 ولی الہی کے حضور میں مجھے اس قدر مدہوش کر دیا تھا جیسے میں کبھی بھی اس کمرے، اس رابطے اور اس محفل سے جدا نہیں ہوں گا۔